بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارش کے ننھے قطرے پرستان کے مصروف بازار پر گر رہے تھے، جہاں ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا، مگر ان سب کے بیچ ایک دبلا پتلا لڑکا اپنی بوسیدہ ٹوکری لیے گلی کے کونے میں کھڑا زور زور سے صدا لگا رہا تھا، مجھ سے تھوڑا سا فروٹ خرید لو ورنہ مالک بہت مارے گا۔ یہ آواز معمولی لگتی اگر نہر کے کنارے کھڑی ایک لڑکی نے اسے نہ سنا ہوتا۔ وہ ایک سادہ مگر نفیس لباس میں تھی۔ اس کی چمکتی ہوئی موٹی موٹی سیاہ آنکھیں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کچھ خاص دیکھ رہی ہو۔ یہ کیسا جملہ ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور لڑکے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ فارس جو دن بھر انتظار کر کر کے تھک چکا تھا، چونک گیا جب لڑکی اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئی اور بولی، تمہارے مالک کو حق نہیں کہ وہ تمہیں مارے، میں تمہارے تمام پھل خرید رہی ہوں۔ فارس کی آنکھوں میں حیرت پھیل گئی۔ سب؟ مگر تمہیں اتنے پھل کیوں چاہیے؟ لڑکی مسکرا کر بولی، یہ میری شرط ہے، تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا۔ لیکن کہاں؟ فارس نے جھجک کر پوچھا۔ لڑکی نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور پھر سرگوشی میں کہا، ایک ایسی جگہ جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ یہ سن کر فارس کے ہاتھ سے فروٹ کی ٹوکری گرنے لگی، مگر لڑکی نے اسے فوراً تھام لیا۔ تم مذاق کر رہی ہو، ہے نا؟ فارس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ لڑکی نے بس مسکرا کر کہا، چلو تمہیں حقیقت دکھاتی ہوں۔ بارش کی بوندیں تیز ہونے لگیں، بازار کی رونق جیسے مدھم پڑ گئی، اور فارس کو لگا جیسے وہ ایک ایسے کھیل کا حصہ بن چکا ہے جس کا انجام وہ نہیں جانتا۔ بارش اب کافی تیز ہو چکی تھی۔ بازار میں لوگ اپنے سروں پر کپڑے رکھ کر بھاگنے لگے، مگر فارس کی نظریں اس پراسرار لڑکی پر جمی ہوئی تھیں جس نے ابھی ابھی اسے ایک ایسے سفر کی دعوت دی تھی جس کا انجام نامعلوم تھا۔ وہ لڑکی فارس کا بازو پکڑے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی بارش کی بوندوں سے بچنے کی کوشش میں چلتی جا رہی تھی۔ کہاں لے جا رہی ہو مجھے؟ فارس نے ایک دم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ دوبارہ تھام لیا۔ سرگوشی میں بولی، تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ فارس نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ نہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، بس یہ سب عجیب لگ رہا ہے۔ لڑکی نے گہری سانس لی اور بولی، تو پھر آؤ، ثابت کرو کہ تم واقعی بہادر ہو۔ فارس ہچکچاتے ہوئے لڑکی کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بازار کی پر رونق گلیوں سے گزر کر ایک ویران گلی میں پہنچ گئے، جہاں ایک پرانی شکستہ دیوار تھی۔ دیوار پر ایک عجیب نشان کھدا ہوا تھا، جیسے کسی جادوئی مہر کا حصہ ہو۔ لڑکی نے دیوار پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، وقت آ گیا ہے۔ اچانک زمین ہلنے لگی اور فارس خوف سے پیچھے ہٹا، مگر اس سے پہلے کہ وہ بھاگنے کا سوچتا، دیوار درمیان سے کھلنے لگی۔ اندر ایک لمبی تاریک سرنگ دکھائی دی، جہاں سے نیلے رنگ کی روشنی مدھم سی چمک رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ… فارس کی آواز کانپ رہی تھی اور جسم خوف کے مارے یخ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ لڑکی نے آہستہ سے کہا، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے لوگ کم ہی زندہ واپس آتے ہیں۔ یہ سن کر فارس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ تم مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ لڑکی نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، یہاں سوال کم اور حوصلہ زیادہ چاہیے۔ اگر جاننا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو، ورنہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ جیسے ہی فارس نے سرنگ کے اندر جھانکا، اسے لگا جیسے کوئی نامعلوم طاقت اسے اندر بلا رہی ہو۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے، مگر کچھ تھا جو اسے روکے ہوئے تھا۔ میرے پاس وقت کم ہے فارس۔ لڑکی کی آواز میں پہلی بار بے چینی تھی، اور پھر اچانک دروازے کے اندر سے کسی کے قدموں کی آواز گونجی۔ فارس اور لڑکی دونوں چونک گئے۔ سرنگ کے اندر سے کسی کے چلنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی، جیسے کوئی سایہ ان کی طرف بڑھ رہا ہو۔ یہ کون ہے؟ فارس کی آواز میں خوف جھلکنے لگا۔ لڑکی کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت ہو گیا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر یہ وہی ہے جس کا مجھے شک ہے تو ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں۔ فارس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولی، چلو، ابھی نہیں گئے تو شاید کبھی نہیں جا پاؤ گے۔ فارس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ سرنگ کے اندر سے قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ اندھیرے میں کسی کا ہیولا دکھائی دینے لگا۔ لڑکی نے فارس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور سرگوشی میں بولی، اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں۔ فارس کا دماغ چیخ رہا تھا کہ وہ بھاگ جائے، مگر اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ پھر اچانک سرنگ کے اندر سے ایک لمبا سایہ نمودار ہوا۔ ایک بھاری گونجدار آواز گونجی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔
خوف اور وحشت کے مارے فارس پیچھے ہٹنے لگا، مگر لڑکی نے مضبوطی سے اس کا بازو تھام لیا۔ وہ پرسکون نظر آ رہی تھی، جیسے اسے پہلے ہی معلوم ہو کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ ہمیں اجازت چاہیے، لڑکی نے بلند آواز میں کہا۔ سائے نے ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آگے بڑھا، اور جیسے ہی روشنی اس کے چہرے پر پڑی، فارس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو ہو گئیں۔ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ ایک قدیم جنگجو کی روح تھی، جس کا آدھا چہرہ جل چکا تھا اور آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھیں، مگر ان میں سرخ چمک تھی۔ یہ کیا ہے؟ فارس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی نے آہستہ سے کہا، یہ اس دروازے کا محافظ ہے جو زندوں کو اندر نہیں جانے دیتا۔ سائے نے غصے سے زمین پر اپنی تلوار ماری اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ دروازہ عام لوگوں کے لیے نہیں کھلتا، لڑکی نے آگے بڑھ کر کہا۔ مگر میں عام نہیں ہوں، یہ کہہ کر اس نے اپنی کلائی پر بندھی ایک نازک مگر چمکتی ہوئی زنجیر کھولی اور اسے روشنی میں بلند کر دیا۔ جیسے ہی زنجیر کی روشنی پھیلی، سایہ تھوڑا پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ نشان، تم محافظ کی آواز کانپنے لگی، جیسے اسے کسی بڑے انکشاف کا سامنا ہو، اور اس نے حیرانی سے لڑکی کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ تم کون ہو؟ لڑکی نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے مسکرا کر بولی، وقت آنے پر میں تمہیں سب سچ بتا دوں گی فارس، بس فی الحال ابھی تم یہ جان لو کہ میں عام لڑکی نہیں ہوں۔ اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، اور تمہاری قسمت بھی عام نہیں ہے۔ محافظ نے ایک گہری سانس لی اور کہا، لڑکی تم اندر جا سکتی ہو، مگر یہ لڑکا، نرین نے مضبوطی سے کہا، یہ میرے ساتھ آئے گا۔ محافظ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے پیچھے ہٹ گیا اور سرنگ مضبوط، گہری اور روشن ہو گئی۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جا رہا ہے تو پھر اسے اپنی تقدیر کا سامنا کرنا ہوگا، محافظ نے دھیمی آواز میں کہا اور فارس کی طرف دیکھا جو پرسکون کھڑا تھا۔ میری تقدیر؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ نورین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہی تو جاننے کے لیے ہمیں اندر جانا ہوگا۔ دروازہ اب پوری طرح کھل چکا تھا۔ فارس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ روشنی اندر بڑھ رہی تھی، مگر وہ جگہ اب بھی دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ نورین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا، اب واپس جانے کا وقت نہیں، جو بھی ہوگا ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ پارس نے گہری سانس لی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ دونوں آگے بڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ آگے جا رہے تھے، اس رنگ کی دیواریں بدلنے لگیں۔ جہاں پہلے وہ پتھر کی عام دیواریں لگ رہی تھیں، جیسے جیسے وہ آگے جا رہے تھے ان پر سنہری نقوش ابھرنے لگے، جیسے کوئی قدیم زبان میں کوئی کہانی لکھی ہو۔ فارس نے آہستہ سے پوچھا، یہ تحریریں کیا کہہ رہی ہیں؟ نورین نے نظریں اٹھا کر غور سے دیکھا اور دھیرے سے بولی، یہ کسی کی قسمت کی کہانی ہے۔ کس کی؟ فارس نے حیرانی سے پوچھا۔ نورین نے کچھ پل کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آگے بڑھتے ہوئے بولی، یہ ابھی جاننا ضروری نہیں، آگے دیکھو۔ سرنگ کے اختتام پر ایک بڑا چمکتا ہوا دروازہ تھا جو کسی شفاف شیشے کی طرح لگ رہا تھا۔ فارس نے اس میں جھانکنے کی کوشش کی، اور جیسے ہی اس نے اندر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ میں ہوں؟ اسے دروازے کے اندر ایک دھندلی تصویر نظر آئی، مگر وہ کوئی عام عکس نہیں تھا، یہ کسی اور جگہ کا منظر تھا۔ ایک شاندار محل، تخت پر کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا اور پاس ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ سپاہی آپس میں لڑ رہے تھے اور کوئی کسی کا نام چیخ کر پکار رہا تھا، فارس، فارس! وہ آواز اس کے دماغ میں گونجنے لگی، اس کے سر میں جیسے کوئی بجلی سی کوندی، اور ایک لمحے کے لیے اسے محسوس ہوا کہ وہ اس محل میں موجود ہے اور جنگ کے بیچ میں کھڑا ہے۔ اس نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر نورین نے اسے روکا۔ یہ سب عام نہیں ہے فارس، یہ دروازہ تمہیں کچھ دکھا رہا ہے اور تمہیں اس سے سمجھنا ہوگا۔ فارس گھبراتے ہوئے بولا، مگر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ جگہ کیا ہے؟ اور میں وہ سب کچھ کیوں دیکھ رہا ہوں جو کبھی ہوا ہی نہیں؟ نورین نے ایک گہری سانس لی اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دروازہ حقیقت اور خواب کے بیچ کا پل ہے، اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ شاید خواب نہیں ہے۔ اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو چھونے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں دروازے سے ٹکرائیں، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ فارس اور نورین دونوں اچانک دروازے کے پار جا گرے۔ فارس نے آنکھیں کھولیں تو وہ ایک وسیع و عریض میدان میں کھڑا تھا۔ ہر طرف بلند و بالا درخت تھے جو نیلے رنگ کی روشنی بکھیر رہے تھے۔ ہوا میں خوشبو بکھری ہوئی تھی
اور آسمان پر چاند اور ستارے ایسے چمک رہے تھے جیسے پہلے کبھی نہ چمکے ہوں۔ یہ جگہ کہاں ہے؟ فارس نے گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھا تو اسے کچھ عجیب سا لگا۔ نورین نے سکون سے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت کم لوگ پہنچ سکے ہیں، یہ پرستان کی سرحد ہے۔ ایک لمحے کے لیے فارس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، اسے اپنی سانس بند ہوتے ہوئے محسوس ہونے لگی۔ پرستان؟ مگر یہ تو صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، حقیقی زندگی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نورین نے مسکرا کر کہا، تمہیں لگتا ہے کہ سب کہانیاں جھوٹی ہوتی ہیں؟ فارس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک درختوں کے بیچ سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اس قدر تیزی سے آ رہی تھی کہ فارس اور نورین دونوں چوکس ہو گئے۔ کوئی آ رہا ہے، نورین نے تیزی سے کہا۔ فارس نے پلٹ کر دیکھا اور جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا اس نے اس کے قدم جکڑ دیے۔ سامنے سے سیاہ گھوڑے پر ایک کا داور زرہ بختر میں ملبوس جنگجو تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی تلوار تھی جسے وہ ہوا میں معلق کیے ایک رفتار سے آ رہا تھا۔ رکو، تم دونوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں، جنگجو کی گرجدار آواز گونجی۔ نورین نے فوراً فارس کو پیچھے کیا اور آگے بڑھ کر کہا، پیچھے ہٹو اور ہمیں آگے بڑھنے دو، ہمیں راستہ دو، ہمیں بادشاہ سے ملنا ہے۔ جنگجو ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس نے اپنی تلوار ہوا میں بلند کی اور بولا، بادشاہ صرف خاص لوگوں سے ملتا ہے اور تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم واقعی خاص ہو۔ فارس نے حیرانی سے نورین کی طرف دیکھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم بادشاہ سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ اور یہ جگہ، یہ سب حقیقت کیسے ہو سکتا ہے؟ نورین نے آہستہ سے کہا، یہی جاننے کے لیے ہمیں یہ جنگ جیتنی ہوگی۔ یہ سن کر فارس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ جنگ؟ کس کے ساتھ؟ نورین نے سخت لہجے میں کہا، اس جنگجو کے ساتھ۔ جنگجو فوراً گھوڑے سے نیچے اترا اور بولا، اگر تم سچ میں یہاں کے قابل ہو تو تمہیں میرے وار سے بچنا ہوگا، اگر تم ایسا کر پائے تو یہی تمہاری جیت ہوگی۔ نورین نے فارس کی طرف دیکھا اور سرگوشی کی، یہ وقت ہے، تمہیں اپنے اندر کی طاقت کو بیدار کرنا ہوگا۔ طاقت اور میرے اندر؟ مگر میں تو ایک عام سبزی فروش ہوں۔ فارس گھبرا گیا کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نورین نے سخت لہجے میں کہا، کیا واقعی؟ جنگجو نے اپنی تلوار اٹھائی اور فارس کو پہلی بار لگا کہ شاید وہ واقعی عام نہیں ہے۔ ایسا تو مجھ میں کچھ ہے جو میں یہاں تک آیا ہوں اس انجانی لڑکی کے ساتھ۔ ایک لمحے کے لیے فارس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ ایک عام سبزی فروش لڑکا تھا جو بس اپنا روزگار بچانے کی فکر میں تھا، اور اب وہ ایک پراسرار جنگجو کے سامنے کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں دل دہلا دینے والی چمک اور ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار تھی۔ یہ سب خواب ہے نا؟ فارس نے خود سے کہا، مگر جیسے ہی جنگجو نے تلوار گھمائی اور زمین سے لگائی، فارس کو یقین آ گیا کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ نورین سخت لہجے میں بولی، اگر تم نے یہ جنگ نہ لڑی تو ہم کبھی یہاں سے زندہ نہیں نکلیں گے۔ فارس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولا، مگر میں لڑ نہیں سکتا۔ نورین نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ یہی وقت ہے، تمہیں اپنی قسمت کا سامنا کرنا ہوگا۔ جنگجو نے زمین پر اپنی تلوار ماری اور ایک نیلی چمک فارس کی طرف لپکی، مگر اچانک کچھ عجیب ہوا۔ اس کے ہاتھ خود بخود حرکت کرنے لگے جیسے وہ کسی انجانی طاقت کے زیر اثر تھا۔ اس نے ایک جھٹکے میں زمین سے ایک سنہری ڈنڈا اٹھایا جو قریب ہی گرا تھا، اور جیسے ہی چمکدار نیلی لہر اس کی طرف بڑھی، اس نے ڈنڈا آگے کر دیا۔ ایک دم سے دھماکہ ہوا اور فارس زمین پر گر گیا، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ زخمی نہیں ہوا تھا۔ جنگجو نے چونک کر کہا، تم تو وہی ہو جس کا انتظار تھا۔ کیا؟ فارس اپنی پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بولا، کیا مطلب؟ نورین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ فارس نے زمین سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ زمین پر رکھا، اچانک اس کے اندر کچھ عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ اس کے آس پاس کی فضا بدلنے لگی۔ وہیں جنگجو اور نورین کے علاوہ کوئی اور بھی موجود تھا۔ وہ خود تھا مگر کسی اور روپ میں۔ یہ میں ہوں؟ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ فارس نے خود کو حیرانی سے دیکھا۔ وہ ایک جنگ کے میدان میں تھا، سنہری زرہ بختر پہنے، اور اس کے ہاتھ میں وہی چمکتا ہوا ڈنڈا اب ایک حقیقی تلوار میں تبدیل ہو چکا تھا۔ فارس کے سامنے ایک پورا لشکر کھڑا تھا اور سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ فارس مزید کچھ سمجھ پاتا، اچانک وہ دوبارہ حقیقت میں لوٹ آیا، جہاں جنگجو اب بھی اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ نورین نے سنجیدگی سے کہا، اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں،
یا تو اپنی قسمت کو قبول کرو اور اپنی طاقت کو پہچان لو، یا پھر ہمیشہ کے لیے سبزی بیچنے والے لڑکے بن کر جیتے رہو جو روزانہ فروٹ نہ بکنے کی وجہ سے اپنے مالک سے مار کھاتا ہے۔ پارس نے سختی سے دانت بھینچ لیے۔ اگر میں واقعی خاص ہوں تو ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ جنگجو نے حملہ کیا مگر اس بار فارس تیار تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود ڈنڈا خود بخود روشنی میں نہا گیا اور جیسے ہی جنگجو کی تلوار اس سے ٹکرائی ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ گرد و غبار چھٹنے کے بعد فارس حیرانی سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگا کیونکہ ڈنڈا اب مکمل طور پر سنہری تلوار میں تبدیل ہو چکا تھا۔ نورین نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ اب وقت آ گیا ہے، تمہیں سچ خود تلاش کرے۔ جنگجو مسکرا دیا۔ تو یہ سچ ہے، تم وہی ہو جس کا ذکر پرانی کہانیوں میں ہے۔ جنگجو کی اس بات سے فارس الجھن میں پڑ گیا۔ مگر میں کون ہوں؟ جنگجو نے آخری حملہ کیا مگر اس بار فارس نے پلک چھپکنے سے پہلے ہی اپنی تلوار گھمائی۔ روشنی کا ایک جھماکہ ہوا اور سب کچھ بدل گیا۔ فارس نے جب آنکھیں کھولیں تو وہ ایک اور جگہ کھڑا تھا۔ نورین بھی پاس کھڑی تھی مگر جنگجو غائب تھا۔ فارس کی آنکھوں کے سامنے ایک پرانا تخت تھا جس پر ایک قدیم تاج رکھا گیا تھا۔ نورین دھیمی آواز میں بولی، یہی تمہاری قسمت کا پہلا راز ہے فارس۔ یہ سب کچھ تمہارا تھا اور تمہیں اسے واپس لینا ہوگا۔ فارس کی آنکھوں میں حیرانی اور تجسس کے ملے جلے تاثرات تھے۔ مگر یہ سب کیا ہے اور میں واقعی کون ہوں؟ نورین نے پلٹ کر کہا، یہ سب تمہیں خود معلوم کرنا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، اچانک تخت کے پیچھے ایک گہری گرجدار ہنسی گونجی۔ اگر تم واقعی سب کچھ واپس لینا چاہتے ہو تو پہلے مجھے ہرانا ہوگا۔ اندھیرے سے ایک نیا دشمن نمودار ہو رہا تھا اور اس بار یہ کوئی عام جنگجو نہیں تھا۔ اندھیرے میں گرجدار ہنسی پورے ہال میں گونج رہی تھی اور یہ ہنسی اس قدر خوفناک اور بھیانک تھی کہ فارس کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً پلٹا اور نورین کی طرف دیکھا جو پہلے ہی تلوار تھام چکی تھی۔ یہ کون ہے؟ فارس نے سرگوشی میں پوچھا۔ نورین کی نظریں سامنے جمی رہیں جیسے وہ اس دشمن کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ وہ ہے جس کا ہمیں سب سے زیادہ ڈر تھا۔ دھند چھٹنے لگی اور ایک لمبا طاقتور سایہ تخت کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور وہ ایک چمکدار سیاہ زرہ بختر میں ملبوس تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پراسرار سیاہ دھواں چھوڑتی ہوئی تلوار تھی جو کسی عام ہتھیار کی طرح نہیں لگ رہی تھی۔ فارس نے جیسے ہی اس کا چہرہ صاف دیکھا تو وہ خوف اور دہشت کے مارے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ دشمن کوئی عام شخص نہیں تھا۔ وہ فارس سے حیرت انگیز حد تک مشابہت رکھتا تھا۔ اس کی آنکھیں، چہرے کے نقش و نگار، حتیٰ کہ چلنے کا انداز بھی فارس جیسا تھا، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ اس کی موجودگی میں خوف کی ایک ناقابل برداشت لہر تھی اور اس کے چہرے پر زخموں کے نشانات اور صفاقی تھی۔ فارس کے لب کپ کپائے۔ یہ میں ہوں؟ نورین نے سرگوشی میں کہا، یہ تم ہو سکتے تھے اگر تم غلط راستے پر چلتے۔ وہ شخص زور سے ہنسا اور بولا، آخر کار تم آ ہی گئے فارس۔ فارس نے چونک کر نظریں اوپر اٹھائیں۔ تم مجھے جانتے ہو؟ دشمن نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ جانتا ہوں؟ ہاں ہاں ہاں، میں تم ہی تو ہوں۔ تو میں تمہیں کیسے نہیں جانوں گا؟ میں تو کئی برسوں سے تمہارے ہی انتظار میں تھا۔ نورین نے غصے سے کہا، مت سنو اس کی باتیں، یہ ایک فریب ہے اور تمہیں اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فارس نے ایک پل کے لیے سر ہلایا مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہو گئی۔ اگر تم میں ہمت ہے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو فارس، دشمن نے سرگوشی جیسی گرجدار آواز میں کہا۔ فارس نے بے اختیار اس کی آنکھوں میں جھانکا اور جیسے ہی اس کی نظر ملی ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ فارس اچانک کسی اور ہی جگہ کھڑا تھا۔ یہ ایک میدان جنگ تھا جہاں زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ ہر طرف گھوڑے دوڑ رہے تھے، سپاہیوں کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی اور تلواروں کی چمک ہوا میں گھوم رہی تھی۔ مگر سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہ جنگ فارس خود لڑ رہا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، سنہری زرہ بختر پہنے، ہاتھ میں وہی چمکتی ہوئی تلوار لیے جسے وہ پہلے ڈنڈا سمجھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سخت اور فیصلہ کن تھا اور اس کے سپاہی اس کے نام کے نعرے لگا رہے تھے، سلطان فارس، سلطان فارس۔ ایک لمحے کے لیے فارس کا سانس اٹک گیا۔ کیا میں سلطان تھا؟ مگر اچانک منظر بدلا۔ وہی سلطان فارس جو جنگ لڑ رہا تھا اچانک ایک اور شخصیت میں بدل گیا۔ یہ وہی سیاہ زرہ بختر والا شخص تھا، وہی دشمن جو ابھی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ فارس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جب اس نے دوبارہ کھولیں تو وہ واپس اسی حال میں تھا۔
نورین اور وہ سایہ اس کے سامنے کھڑے تھے۔ فارس کا دماغ ایک دم چکرانے لگا۔ کیا ہوا فارس؟ کیا تم نے حقیقت دیکھ لی؟ دشمن نے ہنستے ہوئے کہا۔ فارس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ شخص صرف کوئی دشمن نہیں تھا، یہ اس کا ایک ممکنہ مستقبل تھا۔ اگر فارس نے غلط راستہ اختیار کیا، اگر اس نے لالچ، غصے اور طاقت کا غلط استعمال کیا، تو وہ وہی بن سکتا تھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نورین نے آہستہ سے کہا، یہ وہ فارس ہے جو طاقت کے نشے میں اندھا ہو گیا تھا، اور یہ وہ تم ہو جو تم بن سکتے تھے یا بن سکتے ہو۔ اور فارس کے پورے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ میں کبھی ایسا نہیں بن سکتا۔ مگر دشمن ہنسا اور بولا، واقعی؟ پارس نے اپنی تلوار مضبوطی سے تھام لی۔ میں یہ جنگ جیتوں گا۔ دشمن مسکرا کر بولا، یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ تم نے چیلنج قبول کر لیا، مگر یاد رکھو، یہ جنگ صرف تلواروں کے ساتھ نہیں لڑی جائے گی، یہ تمہارے دل اور دماغ کی جنگ ہوگی۔ نورین آہستہ سے بولی، فارس، یہ تمہاری تقدیر کا سب سے مشکل امتحان ہے۔ اگر تم ہار گئے تو تمہاری حقیقت ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ فارس نے دانت بھینچ لیے۔ میں کبھی اپنے آپ کو کھونے نہیں دوں گا۔ دشمن نے آخری بار ہنستے ہوئے کہا، پھر آؤ اور ثابت کرو۔ جنگ شروع ہونے ہی والی تھی، مگر اچانک کچھ غیر متوقع ہوا۔ دشمن نے اپنی تلوار نیچے کر لی اور مسکرا دیا۔ کیا ہوا؟ تمہاری بہادری کہاں گئی فارس؟ فارس نے الجھن سے نورین کی طرف دیکھا، جو خود بھی حیران نظر آ رہی تھی، مگر دشمن کی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں لڑنے پر مجبور کروں گا؟ نہیں فارس، میں تمہیں خود اپنی حقیقت قبول کرنے پر مجبور کروں گا۔ فارس نے گہری سانس لی۔ میں تمہاری چالوں میں نہیں آؤں گا۔ واقعی؟ دشمن نے آہستہ سے کہا، اور پھر اچانک پورا منظر بدل گیا۔ فارس نے خود کو ایک عجیب و غریب جگہ پایا۔ یہ کوئی میدان جنگ نہیں تھا، نہ ہی وہ شاہی محل میں تھا۔ یہ ایک عام سی گلی تھی، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ وہی گلی تھی جہاں فارس اپنا ٹھیلا لگاتا تھا۔ فارس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ ہر چیز بالکل ویسی تھی جیسی وہ چھوڑ کر آیا تھا۔ وہی دکانیں، وہی لوگ، وہی آوازیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے سب کچھ خواب لگنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں واپس کیسے آ گیا؟ اچانک کسی نے پیچھے سے آواز دی، فارس، جلدی آؤ، مالک آ رہا ہے۔ فارس نے مڑ کر دیکھا، یہ اس کا دوست عمران تھا جو ہمیشہ اس کے ساتھ کام کرتا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو پرستان میں تھا، فارس نے خود سے کہا۔ فارس نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر گہری سانس لی۔ کیا واقعی کچھ بھی نہیں بدلا؟ اسی لمحے وہی سخت گیر دکاندار جس کا وہ ملازم تھا تیزی سے فارس کی طرف بڑھا۔ فارس، تم نے آج بھی فروٹ نہیں بیچا؟ وہ چیخا۔ فارس نے چونک کر اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، بلکہ وہی پرانا ٹھیلے کا ترازو تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا میں نے سب کچھ خواب میں دیکھا تھا؟ کیا پرستان، نورین، جنگ، سب کچھ میرا وہم تھا؟ فارس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور جلدی سے فروٹ بیچنے لگا، مگر کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ اسے ہر شخص کا چہرہ جانا پہچانا لگ رہا تھا، جیسے وہ سب اسے کسی اور دنیا میں بھی مل چکے ہوں۔ وہ جو دکاندار تھا، اس کی شکل کسی اور سے ملتی تھی۔ یہ تو وہی جنگجو تھا جس نے فارس کو چیلنج کیا تھا۔ ایک خاتون جو سبزی خرید رہی تھی، وہ نورین جیسی لگ رہی تھی۔ فارس کا دماغ چکرانے لگا۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ فارس! اچانک کسی نے اس کا نام پکارا اور اس نے پیچھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہی سیاہ زرہ بختر والا دشمن گلی میں کھڑا تھا، مگر کسی کو اس کی موجودگی کا احساس نہیں تھا۔ لوگ معمول کے مطابق چل رہے تھے۔ بازاروں میں وہی افراتفری کا منظر تھا۔ ہر کوئی اپنی چیزیں اور اپنا مال بیچنے میں مصروف تھا، مگر فارس کو لگ رہا تھا جیسے وہ دو دنیاؤں کے بیچ میں پھنس چکا ہے۔ اب سمجھ آیا فارس؟ دشمن نے آہستہ سے کہا۔ پارس نے خود کو سنبھالا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں واپس اپنی دنیا میں ہوں یا نہیں؟ دشمن مسکرا کر کہا، یہی وہ سوال ہے جس کا جواب تم نے خود ڈھونڈنا ہوگا۔ فارس کا دماغ پوری طرح الجھ چکا تھا۔ اگر میں خواب میں تھا تو تم یہاں کیسے ہو؟ دشمن نے آہستہ سے کہا، کیونکہ میں تمہاری حقیقت کا ایک حصہ ہوں فارس، اور تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم کون ہو۔ فارس نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ یہ سب حقیقت ہے یا دھوکہ؟ میں کہاں ہوں؟ اور جیسے ہی اس نے یہ کہا، پوری دنیا ایک بار پھر ہلنے لگی۔ فارس کے گرد سب کچھ ہلنے لگا تھا، جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کھسک رہی ہو۔ وہ گلی جہاں وہ کھڑا تھا دھند میں لپٹنے لگی، اور ہر چیز مدھم پڑنے لگی۔ دکاندار، خریدار،
حتیٰ کہ وہ آوازیں جو کچھ لمحے تک بالکل عام لگ رہی تھی۔ اچانک سب کچھ ساکت ہو گیا، اور جب دھند ہٹی تو فارس نے خود کو ایک نہایت ہی عجیب جگہ پر کھڑا پایا۔ یہ کوئی عام دنیا نہیں تھی۔ چاروں طرف خلا جیسا اندھیرا تھا، مگر درمیان میں ایک چمکتا ہوا دروازہ تھا جس کے کنارے نیلی روشنی میں جھلملاتے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ فارس نے سرگوشی کی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حقیقت اور خواب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ فارس نے جلدی سے پیچھے دیکھا۔ وہی دشمن جو فارس کے سائے کی طرح اس کا پیچھا کر رہا تھا اب بھی اس کے قریب کھڑا تھا۔ یہ دروازہ کیا ہے؟ فارس نے پوچھا۔ دشمن نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ تمہارے انتخاب کا دروازہ ہے۔ یہاں یا تو تم واپس اپنی پرانی زندگی میں جا سکتے ہو یا پھر سچائی کو قبول کر سکتے ہو۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں۔ فارس کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ اگر میں واپس چلا گیا تو سب کچھ معمول پر آ جائے گا۔ دشمن نے سر ہلایا۔ ہاں، تم ایک عام سبزی فروش رہو گے۔ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، نہ کوئی جنگ، نہ کوئی پرستان، بس تم اور تمہاری عام سی دنیا۔ اور اگر میں دروازے کے پار گیا تو؟ فارس نے آہستہ سے پوچھا۔ دشمن کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ پھر تمہیں اپنی اصل شناخت کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ سن کر فارس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ کیا وہ واقعی سب کچھ چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ کیا وہ جان سکتا تھا کہ حقیقت میں وہ کون تھا؟ اسی لمحے فارس کو ایک اور آواز سنائی دی۔ فارس، یاد رکھو، تم صرف وہی نہیں جو تمہیں لگتا ہے۔ یہ نورین کی آواز تھی۔ فارس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا مگر نورین کہیں نہیں تھی، مگر اس کی آواز جیسے کہیں دور سے آ رہی ہو۔ وہ اس کے دل میں گونج رہی تھی۔ یاد رکھو، تمہیں اپنی حقیقت خود چننی ہوگی فارس۔ فارس نے ایک گہری سانس لی اور دروازے کے قریب قدم بڑھایا۔ دشمن مسکرانے لگا۔ ہوشیار رہنا فارس، دروازے کے پار جو حقیقت ہے وہ تمہارے وہم و گمان سے بھی زیادہ حیران کن ثابت ہو سکتی ہے۔ پارس نے دروازے کو چھوا اور ایک لمحے میں ہی روشنی کی ایک تیز لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ روشنی اس قدر تیز تھی کہ فارس کو اپنی آنکھیں بند کرنی پڑی۔ اس کا جسم ہلکا ہونے لگا جیسے وہ ہوا میں معلق ہو گیا ہو۔ جب روشنی کم ہوئی تو وہ حیرت سے زمین پر گرا۔ وہ ایک بڑے شاندار ہال میں تھا۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، یہ ایک شاہی محل تھا۔ سنہرے ستون، نیلے پردے اور درمیان میں ایک عظیم تخت جو قیمتی جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تخت پر بیٹھا شخص فارس کی شکل کا تھا۔ فارس نے حیرت سے اپنے دوسرے ہم شکل کو دیکھا جو قیمتی لباس میں تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک بادشاہ جیسا دبدبا تھا۔ آخر کار تم آ ہی گئے، اس بادشاہ نے کہا۔ فارس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تم کون ہو؟ بادشاہ مسکرا کر کھڑا ہوا اور بولا، میں وہ ہوں جو تم بن سکتے تھے، اور میں وہ ہوں جو تم بننے جا رہے ہو۔ یہ سن کر فارس کے ذہن میں ایک نیا سوال پیدا ہوا۔ کیا وہ واقعی کھویا ہوا بادشاہ تھا، یا سب کچھ ایک دھوکہ تھا، یا پھر یہ کہ اسے دھوکہ دیا جا رہا تھا؟ نورین کی آواز ایک بار پھر اس کے ذہن میں گونجی۔ فارس، سچائی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، مگر اسے جاننا ضروری ہوتا ہے۔ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی فارس نے اپنی نظریں چاروں طرف گھمائیں، لیکن نورین کہیں بھی فارس کو نظر نہ آئی۔ فارس نے ایک گہری سانس لی اور تخت کے قریب جانے لگا، کیونکہ اب سچائی کا سامنا ناگزیر تھا، اور اس کے قدموں کی چاپ سنہری ہال میں گونج رہی تھی۔ اس کے سامنے تخت پر بیٹھا وہ شخص جو ہو بہو اس کی شکل تھا، ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ تو فارس، بادشاہ جیسی شخصیت نے آہستہ سے کہا، کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ تم کون ہو؟ فارس کا دل زور سے دھڑکا اور وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بولا، ہاں، مجھے سب کچھ جاننا ہے۔ بادشاہ نے کہا لگایا اور تخت سے نیچے اترا۔ جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا، ہال کی دیواریں بدلنے لگیں۔ وہ ایک شفاف آئینے کی شکل اختیار کر رہی تھی، اور اس نے حیرت سے دیکھا۔ آئینے میں منظر ابھرنے لگے جیسے کسی نے ماضی اور مستقبل کی تصویریں ان میں قید کر دی ہوں۔ ایک آئینے میں فارس نے خود کو ایک بچہ دیکھا، مگر وہ سبزی فروش کا بیٹا نہیں تھا، وہ ایک عالی شان محل میں تھا۔ ریشمی کپڑوں میں ملبوس نوکر اس کے ارد گرد کھڑے تھے، جبکہ فارس کے ہاتھ میں سنہری تلوار تھی، اور اس کے پہلو میں ایک عورت کھڑی تھی جس کا چہرہ نرم مگر آنکھیں پرعزم تھیں۔ ماں، فارس نے بے ساختہ کہا۔ بادشاہ مسکرایا۔ ہاں، یہ تمہاری ماں تھی، ایک عظیم ملکہ۔ اور پھر اچانک منظر بدل گیا۔ اگلے آئینے میں فارس نے دیکھا کہ وہی محل آگ میں جل رہا تھا، شور مچ رہا تھا،
سپاہی تلواریں تھامے بھاگ رہے تھے، اور پھر پارس نے ایک ہولناک چیز دیکھی۔ ایک شخص جس کا چہرہ چھپا ہوا تھا اس کی ماں کو قید کر رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ فارس نے چیخ کر پوچھا۔ یہ کون ہے؟ یاد ہے؟ یہ کون ہے؟ کیونکہ اپنی ماں کو ایسی حالت میں دیکھ کر فارس کا خون کھول اٹھا تھا۔ بادشاہ نے آہستہ سے کہا، یہی وہ سوال ہے جو تمہیں خود دریافت کرنا ہوگا۔ فارس نے آئینے میں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ریشمی لباس میں ملبوس تھا اچانک کسی کی باہوں میں ڈال دیا گیا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ وہ سبزی فروش تھا جس نے فارس کو پالا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ فارس نے چونک کر کہا۔ بادشاہ نے سر جھکا کر کہا، تمہیں سبزی فروش کا بیٹا بننے دیا گیا تاکہ تمہیں تمہاری اصل حقیقت سے دور رکھا جا سکے۔ فارس کی سانس ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ تو میں حقیقت میں ایک شہزادہ تھا؟ بادشاہ مسکرایا۔ نہیں فارس، تم صرف شہزادے نہیں تھے، تم ہی اس سلطنت کے اصل وارث تھے۔ فارس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اگر میں بادشاہ تھا تو پھر تم کون ہو؟ بادشاہ نے گہری سانس لی اور کہا، میں وہ ہوں جو تم ہو سکتے تھے اور جو تم بن سکتے ہو۔ بادشاہ کے اس جواب نے فارس کو مزید الجھن میں مبتلا کر دیا۔ اسی لمحے دیواروں کے آئینے ایک زوردار آواز کے ساتھ چٹکنے لگے اور ایک اور سایہ نمودار ہوا۔ یہ وہی دشمن تھا جو پہلے فارس کے سامنے تھا۔ اب تمہیں سمجھ آئی فارس؟ دشمن نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہاری قسمت ہمیشہ دو راستوں میں تقسیم رہی ہے۔ بادشاہ اور دشمن دونوں فارس کو دیکھ رہے تھے۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، تم اپنی پرانی زندگی میں واپس جانا چاہتے ہو یا اپنی اصل وراثت کو قبول کرنا چاہتے ہو؟ اور اس کے دل میں ہزاروں سوالات تھے، مگر ایک چیز واضح تھی، یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ابھی بھی اس سے اس کی اصل شناخت چھپائی جا رہی تھی۔ فارس کے سامنے 3 راستے کھلے تھے: سبزی فروش کی زندگی میں واپس جانا، سب کچھ بھول کر ایک عام انسان بن جانا، بادشاہت کو قبول کرنا، اپنی اصلی شناخت کو اپنانا اور اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنا۔ تیسرا اور سب سے پراسرار راستہ جو دشمن کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جس میں حقیقت اور فریب کے درمیان خطرناک راز چھپا ہوا تھا۔ فارس کے دل میں کشمکش تھی، اس کا دماغ کہیں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بادشاہ نے سنجیدگی سے کہا، فارس، تمہاری تقدیر تمہارے فیصلے پر منحصر ہے۔ اگر تم واپس جاؤ گے تو یہ سب خواب بن جائے گا۔ اگر تم بادشاہت قبول کرو گے تو تمہیں اپنی طاقت کو ثابت کرنا ہوگا۔ دشمن نے کہکہا لگایا اور کہا، اور اگر تم میرا راستہ چنتے ہو تو تمہیں وہ سب کچھ معلوم ہوگا جو کسی نے تم سے چھپایا ہے۔ اور اس نے گہری سانس لی۔ میں سچائی جاننا چاہتا ہوں۔ فارس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اگر وہ سبزی فروش کی زندگی میں واپس چلا جائے تو کیسا ہوگا۔ وہ دکاندار کی گلی میں واپس آئے گا، نورین کو ایک عام لڑکی کے طور پر دیکھے گا اور سب کچھ ایک معمول کی طرح چلتا رہے گا۔ لیکن کیا وہ سکون سے جی سکے گا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ایک سلطنت کا وارث تھا؟ اس سوچ نے فارس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا کر دی تھی۔ نہیں، میں صرف ایک سبزی فروش نہیں ہوں۔ بادشاہ نے فارس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے حقدار ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ فارس نے ایک دم سر اٹھایا۔ مگر کیسے؟ بادشاہ نے ایک خنجر نکالا اور بولا، تمہیں اس تخت پر بیٹھنے سے پہلے اپنا سب سے بڑا خوف مٹانا ہوگا۔ دشمن نے ہاتھ بڑھا کر کہا، میرے ساتھ آؤ فارس، میں تمہیں سچائی کے سب سے گہرے راز دکھاؤں گا۔ فارس نے گہری سانس لی اور اس کی طرف قدم بڑھایا، کیونکہ فارس کسی طور بھی سچائی جاننا چاہتا تھا۔ اچانک دشمن نے ہاتھ بلند کیا اور پورا منظر بدل گیا، اور اس کو اچانک ایسے لگا جیسے وہ کسی اور وقت میں داخل ہو گیا ہو۔ پھر فارس کی آنکھوں کے سامنے وہی محل جس میں ابھی وہ کھڑا تھا ایک بار پھر زندہ ہو گیا تھا۔ لوگ خوش تھے، ہر طرف جشن منایا جا رہا تھا، اور تخت پر ایک شخص بیٹھا تھا جو فارس کا باپ تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ فارس نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ دشمن نرم لہجے میں مخاطب ہوا، یہ وہ وقت ہے جب سب کچھ شروع ہوا تھا، اور پھر سب سے بڑا دھماکہ۔ فارس نے دیکھا کہ اچانک جشن رک گیا، دروازے کھلے اور ایک سایہ اندر آیا۔ یہ وہی شخص تھا۔ یہ تم ہو؟ فارس نے حیرت سے پوچھا۔ دشمن نے مسکرا کر کہا، ہاں فارس، یہ میں ہوں جس نے تمہاری بادشاہت کو چھینا۔ اس کے جواب پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مگر کیوں؟ دشمن کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ کیونکہ میں وہ ہوں جو تم نہیں بن سکتے۔ اگر تمہاری زندگی مختلف ہوتی۔ فارس کے سامنے اب سب واضح ہو چکا تھا۔
یہ دشمن کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی تاریخ شخصیت تھی۔ یہ وہ فارس تھا جو اگر اپنے والدین کے ساتھ بڑا ہوتا تو ظلم اور طاقت کا بھوکا بن جاتا۔ ایک دم سے فارس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ تو یہ سب میری ہی کہانی ہے؟ دشمن نے ہنس کر کہا، ہاں فارس، اور اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم کون بنو گے۔ تینوں راستوں کو دیکھو، پرانی زندگی میں واپس جانا، بادشاہت قبول کرنا، یا اپنی تاریک حقیقت کا سامنا کرنا۔ کیا وہ روشنی کو اپنائے گا؟ فارس نے سوچا، کیا وہ روشنی کا انتخاب کرے یا اندھیرے کو اپنائے؟ یہ فیصلہ اس کی پوری قسمت بدل سکتا تھا، مگر فارس خود نہیں جانتا تھا کہ وہ ان تینوں راستوں میں سے کس راستے کا انتخاب کرے گا۔ فارس کے سامنے 3 راستے تھے اور ہر راستے کے پیچھے ایک نیا راز چھپا تھا۔ دشمن جو حقیقت میں فارس کا ہی ایک ممکنہ روپ تھا، خاموشی سے مسکرا رہا تھا، جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ فارس کیا انتخاب کرے گا۔ بادشاہت کا دعوے دار فارس، وہ اپنی عکاسی تھا، ایک ایسا بادشاہ جو وہ بن سکتا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے فارس، دشمن نے سرگوشی کی، اپنے ماضی اور مستقبل کا سامنا کرو یا ہمیشہ کے لیے کھو جاؤ۔ اچانک ہال کی روشنی مدھم پڑ گئی اور ایک اور آئینہ ابھرا۔ اس بار اس میں نورین نظر آئی، مگر وہ کسی اور ماحول میں تھی، خوبصورت مگر قید۔ نورین؟ فارس نے چونک کر کہا۔ آئینے میں نورین نے آنکھیں اٹھائی اور آہستہ سے کہا، فارس، مجھے معلوم تھا کہ تم سچائی کی تلاش میں آؤ گے۔ نورین کو قید میں دیکھ کر فارس کی سانسیں رک گئیں۔ یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں کیسے ہو؟ بادشاہ اور دشمن دونوں خاموش رہے، مگر فارس کو ابھی اور سچائی کا سامنا کرنا تھا۔ نورین نے اپنے کلائی میں بندھی زنجیریں دکھائیں اور کہا، میں ہمیشہ سے وہ نہیں تھی فارس جو تم سمجھتے تھے۔ اچانک پورا ہال ہلنے لگا، دیواریں بدلنے لگیں اور فارس کو لگا جیسے وہ کسی اور دور میں جا رہا ہو۔ اب وہ ایک وسیع و عریض میدان میں کھڑا تھا۔ سامنے ایک درخت تھا جس کی شاخوں پر نیلی روشنی جھلملا رہی تھی۔ یہ کہاں ہے؟ فارس نے آہستہ سے کہا۔ بادشاہ نے گہری سانس لی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہاری قسمت کا فیصلہ ہوا تھا فارس۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تمہیں بچا کر محل سے باہر بھیجا گیا تھا۔ فارس نے درخت کے نیچے جھانکا۔ وہاں ایک چھوٹا سا جھولا تھا اور اس میں ایک بچہ لیٹا تھا۔ وہ بچہ فارس تھا۔ فارس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تو یہ سب سچ تھا، میں واقعی ایک بادشاہ کا بیٹا تھا۔ دشمن نے زہریلی ہنسی کے ساتھ کہا، ہاں فارس، تم ایک بادشاہ کے بیٹے تھے، مگر تمہیں بچانے کے لیے سب کو دھوکہ دینا پڑا۔ فارس کی آنکھوں کے سامنے ایک اور منظر ابھرا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محل پر حملہ ہوا تھا۔ فارس کے والدین کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں اور محافظ تلواریں اٹھائے دوڑ رہے تھے، مگر پھر فارس نے ایک اور حیرت انگیز چیز دیکھی۔ وہ شخص جس نے حملہ کروایا تھا دشمن نہیں تھا، وہ بادشاہ تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو میرے ساتھ ہو، فارس نے کہا۔ دشمن نے سرد لہجے میں کہا، ہاں، مگر سچائی ہمیشہ اتنی سیدھی نہیں ہوتی فارس جتنی نظر آتی ہے۔ دشمن نے کہا لگایا، یہی سب سے بڑا راز ہے فارس، تم جسے اپنا دوست سمجھ رہے تھے وہی اصل غدار ہے۔ فارس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ تو پھر تم کون ہو؟ فارس نے دشمن سے پوچھا۔ دشمن نے ایک قدم آگے بڑھایا اور دھیرے سے کہا، میں تمہاری حقیقت کا وہ حصہ ہوں جو تم نے ہمیشہ چھپایا ہے۔ اس کے سامنے سب واضح ہو چکا تھا۔ نورین کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بادشاہ وہ نہیں تھا جو دکھائی دیتا تھا۔ دشمن حقیقت میں اس کی اپنی ہی شخصیت کا ایک پہلو تھا۔ اب تمہیں چننا ہوگا فارس، بادشاہ نے کہا، یا میرے ساتھ آ کر تخت سنبھالو یا ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاؤ۔ دشمن نے ہاتھ آگے بڑھایا، یا میرے ساتھ آؤ اور ان سب سے بدلہ لو۔ ایک دم سے ہال میں نورین کی آواز گونجی، فارس، اپنی سچائی خود چنو۔ فارس کی آنکھیں بند ہو گئیں کیونکہ اب وقت آ چکا تھا۔ فارس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ اس کے سامنے 3 راستے کھلے تھے، بادشاہ، دشمن اور نورین۔ تینوں اس کی تقدیر کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فارس نے خود سے سرگوشی کی۔ بادشاہ نے کہا، فارس، تمہاری جگہ تخت پر ہے۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تمہیں تمہاری اصل منزل تک پہنچا سکوں۔ دشمن نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور میں وہ ہوں جو تم بن سکتے تھے اگر تمہیں دھوکہ نہ دیا جاتا۔ فارس، ان سب سے بدلہ لو۔ نورین نے التجا بھری نظروں سے فارس کی طرف دیکھا۔ فارس، تم جو بھی فیصلہ کرو وہ خود اپنی مرضی سے کرو۔ کسی کے کہنے پر یا کسی کے بہکاوے میں آنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ اچانک پورے ہال میں زوردار گونج سنائی دی۔ ایک اور دروازہ نمودار ہوا۔ یہ کیا ہے؟ فارس نے حیرت سے پوچھا۔
بادشاہ اور دشمن دونوں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دروازہ کسی ایسی حقیقت کا راستہ کھول رہا ہو جو ان دونوں کے اختیار سے باہر تھی۔ نورین نے آہستہ سے کہا، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے سچائی کا آخری راز کھلے گا فارس۔ فارس نے دروازہ کھولا اور وہ ایک وسیع و عریض کمرے میں پہنچ گیا جس کی دیواروں پر کئی آئینے لگے ہوئے تھے، لیکن وہ آئینے بھی عام آئینوں کی طرح نہیں تھے۔ ہر آئینے میں فارس کے مختلف روپ تھے۔ ایک آئینے میں وہ ظالم بادشاہ تھا جو اپنی فوج کے ساتھ ایک سلطنت کو روند رہا تھا، جبکہ دوسرے آئینے میں وہ ایک سبزی فروش تھا جو سادہ زندگی گزار رہا تھا اور نورین کے ساتھ خوش نظر آ رہا تھا۔ تیسرے آئینے میں وہ ایک بہادر مسافر تھا جو پرستان کی جادوئی دنیا سے گزر کر ایک نئی دنیا کی کھوج کر رہا تھا۔ فارس اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیا ہے؟ اب کے نورین کی آواز ابھری، یہ وہ راستے ہیں جو تمہاری تقدیر اختیار کر سکتی تھی، اب تمہیں صرف ایک راستہ چننا ہوگا۔ اچانک تمام آئینے چمکنے لگے اور ایک ہی وقت میں 3 آوازیں گونجی۔ تمہیں بادشاہ بننا ہوگا، یہ بادشاہ کی آواز تھی۔ تمہیں بدلہ لینا ہوگا، یہ دشمن کی آواز تھی۔ تمہیں خود اپنا راستہ چننا ہوگا، یہ نورین کی آواز تھی۔ فارس کے ذہن میں ہلچل مچ گئی۔ اگر میں بادشاہ بن گیا تو میں بھی ظالم بن جاؤں گا۔ اگر میں بدلہ لینے نکلا تو میں بھی وہی نہیں بن جاؤں گا جس سے میں نفرت کرتا ہوں۔ اگر میں اپنی راہ چنوں گا تو کیا میں بھٹک جاؤں گا؟ فارس نے گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے قدم آگے بڑھایا اور آئینوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہا، میں کسی اور کی دی ہوئی تقدیر کو قبول نہیں کروں گا، میں اپنی قسمت خود لکھوں گا۔ اچانک پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ بادشاہ نے چونک کر کہا، یہ ناممکن ہے۔ دشمن نے غصے سے کہا، تمہیں یا تو میری طرح بننا ہوگا یا بادشاہ کی طرح، تمہیں کسی نہ کسی راستے کا انتخاب کرنا ہی ہوگا۔ مگر اب فارس مسکرا رہا تھا، میں فارس ہوں، میں اپنی کہانی خود لکھوں گا۔ روشنی مزید چمکنے لگی اور اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ بدل گیا۔ فارس نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ وہ روشنی جو تیز تھی آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی اور اس نے خود کو ایک حسین و جمیل باغ میں کھڑے پایا۔ یہ باغ کوئی عام باغ نہیں تھا۔ درختوں کی ٹہنیاں پھلوں سے جھکی ہوئی تھیں اور وہ پھل بھی کوئی عام پھل نہیں تھے۔ ہوا میں میٹھی میٹھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور زمین کے نیچے ہلکے سبز رنگ کی روشنی تیر رہی تھی، جیسے زمین کے نیچے بھی کوئی دنیا پوشیدہ ہو۔ نورین فارس کے سامنے کھڑی تھی، مگر وہ پہلے جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جن میں پہلے بھی ایک خاص چمک تھی اب مزید چمک رہی تھیں اور اس کے لباس میں ایک خاص جاہ و جلال کی جھلک تھی، اور جب اس نے لب کھولے تو اس کے لہجے میں بہت مٹھاس تھی۔ فارس اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے بولا، یہ جگہ حقیقت میں کہاں ہے؟ نورین مسکراتے ہوئے بولی، یہ وہ جگہ ہے جہاں حقیقت اور فریب آپس میں ملتے ہیں۔ یہ پرستان کا دروازہ ہے جہاں ہر چیز تمہاری سوچ پر منحصر ہے۔ فارس نے چونک کر کہا، پرستان؟ کیا یہ واقعی وجود رکھتا ہے؟ تو نورین ہلکی ہنسی کے ساتھ بولی، تم خود پرستان کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ سوال کر رہے ہو؟ تمہارا شروع سے یہی مسئلہ رہا ہے، تم نے کبھی حقیقت کو مکمل طور پر تسلیم ہی نہیں کیا۔ فارس کو یاد آیا کہ وہ نورین کے ساتھ ہوتا تھا تو اسے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی، جیسے اس کے ساتھ کوئی با اثر طاقت موجود ہو، مگر وہ یہی سمجھتا رہا کہ یہ میرا وہم ہے۔ فارس حیرت سے نورین کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، تو کیا تم؟ نورین بولی، ہاں فارس، جو تم سمجھتے تھے میں وہ نہیں ہوں۔ میں ایک عام لڑکی نہیں ہوں، بلکہ میں پرستان کی شہزادی ہوں۔ فارس کے ذہن میں یادوں کا ایک طوفان آ گیا۔ جب اس نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا جو عام روشنی میں بھی خوب چمکتا تھا۔ جب بھی وہ خطرے میں ہوتی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا کہ وہ بچ جاتی، ایسا لگتا جیسے قدرت خود اس کی حفاظت کر رہی ہو۔ کچھ لمحے بعد نورین بولی، فارس تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا، تم میرے ساتھ آؤ گے یا نہیں؟ فارس کے لیے یہ لمحہ کسی جنگ کو فتح کرنے سے کم نہیں تھا۔ اس نے نورین کو ہمیشہ عام لڑکی سمجھا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ پرستان کی وارث تھی۔ تو اگر میں اس کے ساتھ چلا گیا تو میں اس کی دنیا کا حصہ بن جاؤں گا، ایسی دنیا جہاں حقیقت اور جادو آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ نورین نے آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھایا، فارس تمہارے پاس وقت کم ہے، فیصلہ کرو، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ فارس نے گہری سانس خارج کی۔ فارس کے سامنے 2 راستے کھلے تھے، یا تو واپس اپنی دنیا میں ایک سبزی فروش کی سی زندگی گزار دے، یا پھر نورین کے ساتھ پرستان چلا جائے۔
نورین کا ہاتھ اب بھی اس کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی مگر جبر نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا فیصلہ فارس کو خود کرنا ہے۔ فارس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے یاد آیا وہ ایک عام سا سبزی فروش تھا جو کبھی خواب نہیں دیکھتا تھا۔ کیا وہ ایک ایسی دنیا کا حصہ بن پائے گا جو حقیقت اور فریب دونوں پر مبنی ہے؟ فارس نے گہری سانس لی۔ نورین، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ نورین نے سانس روک لی اور اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ سبزی فروش لڑکا کچھ سالوں بعد نظر نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ عام زندگی گزارنے کے لیے واپس شہر آ گیا، جبکہ اس نے اپنی شناخت دنیا سے چھپائے رکھی، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے دوبارہ اسے دیکھا تک نہیں۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔